بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید آصف، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج بات کرتے ہیں لاہور کے جلسے کے حوالے سے۔ لاہوریوں نے تاریخ رقم کر دی، لیکن اس سے بھی پہلے ایک بات کرنا ضروری ہے جو کہ ہمارے امپورٹنٹ وزیر اعظم شہباز شریف نے حرکت کی کل۔ ہمارے پنجاب میں گورنر چیمہ صاحب ہیں اور وزارت اعلیٰ کا بھی ابھی تک جو سیٹ ہے وہ عثمان بزدار صاحب کے پاس ہے۔ اس کے باوجود اعلیٰ افسران، چیف سیکرٹری بے بس تھے۔ اور وہ بے بس کیوں تھے؟ کیونکہ کل لاہور میں جگہ جگہ رکاوٹیں پیدا کی گئیں، لوگوں کو، عوام کو تنگ کیا گیا، جلسہ گاہ وہ نہ پہنچ سکے۔ اس رمضان کے مہینے میں انہوں نے ان لوگوں کو بجائے رستہ صاف کر کے دینے کے رستے کو کلوز کیا، رکاوٹیں پیدا کی، جس میں سے عوام بہت مشکل سے جلسوں کی طرف پہنچی۔ اور کچھ لوگ اپنی تو گاڑیاں وہاں پہ روک کر آگے جو چنگچی، جو کہ جب ٹرالا انہوں نے بند کی ہے، جو اندر چنگچی رہ گئی تھی، ان چنگچی والوں نے بہت پیسہ کمایا اور ان کی جو مدد سے وہ جلسہ گاہ کی طرف پہنچے، کیونکہ وہ چنگچی والے آتے تھے، لوگوں کو بٹھاتے تھے، پھر جلسہ گاہ لے جاتے تھے۔ ہر جگہ رکاوٹیں پیدا کی گئی کہ تاکہ جلسہ نہ کامیاب ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ جو مین رکاوٹ پیدا کی گئی، پل بند کیے گئے، میٹرو ٹرین بند کی گئی، اورئی ٹرین بند کی گئی۔ مطلب کہ انہوں نے جو کر سکتے تھے وہ کیا۔ اس کے باوجود لاہوریوں نے تاریخ رقم کی۔ لاہوریوں نے بتا دیا کہ ہمیں بھی آزادی چاہیے، ہمیں بھی نیا پاکستان چاہیے، ہمیں بھی وہ کرپشن سے پاک پاکستان چاہیے جس کا خواب قائد اعظم علامہ اقبال نے دیکھا اور اب عمران خان دیکھ رہا ہے۔ اور لاہوریوں نے یہ بھی بتا دیا، لاہوریوں نے نہیں، پورے پاکستان نے ساتھ بتایا، کیونکہ جب خان صاحب جلسہ لاہور میں کر رہے تھے تب پورے پاکستان میں درجنوں شہروں میں لوگ ایسے خاموشی سے خان صاحب کا خطاب سن رہے تھے جیسے کہ بہت ایک عظیم لیڈر بات کر رہا ہو، اور واقعی عظیم لیڈر ہے وہ۔ اور لوگوں نے آج تک کسی ایسے لیڈر کا خطاب اتنا خاموش اور اتنے پرسکون انداز میں بیٹھ کے سنا ہو۔ یہ ایک عظیم لیڈر ہی کر سکتا ہے۔ میں جلسے کے والے سے بات کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ ایک آدمی اگر ہٹتا تھا تو پورا ایک ہجوم وہاں سے جو ہے نا آگے پیچھے ہوتا تھا، اتنا رش تھا۔ اور اگر دیکھا جاتا جلسے کی بیک سائڈ پہ تو ایک ایسا ہجوم تھا، اور ایک ایسا جلسے کی بیک سائڈ پہ ایک جلسہ جیسے ہو رہا تھا۔ کل کا جلسہ لوگوں کے مطابق، جو ہمارے کچھ چینلز ہیں ان کے مطابق، اور ہماری وہ ایک، میں آپ کو ابھی ایک بینرز چیک کرواتا ہوں جو عوام لے کر آئے، ہماری غریدہ فروقی جو ایک میم ہے، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ آئیں آپ کو ہمیں بتائیں کہ خالی جگہ کدھر ہے، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں خالی جگہ کدھر ہے۔ تو یہ ایک ایسا سینیریو بنا ہوا تھا کل۔ نیکسٹ بات کرتے جاتے ہیں کہ لوگ کل آئے تھے، لوگوں سے پوچھا گیا آپ کیوں آئے ہیں؟ خان صاحب کا خطاب یا لیڈروں کا خطاب سننے تو لوگ آتے ہی ہیں، لیکن کچھ لوگوں سے کویسچن کیے گئے کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں ڈائریکشن چاہیے، ہم ڈائریکشن لینے آئے ہیں، ہمیں خان صاحب کوئی آرڈر دیں، کوئی حکم کریں، ہمیں بھی آزادی چاہیے، ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا یہ عوام واپس موڑنے کے لیے آئی تھی، یہ عوام کچھ کرنے کے لیے آئی ہے۔ اور کس کے لیے کرنے کے لیے؟ خان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے۔ خان پاکستان کی آواز بلند کر رہا ہے اور عوام اس کے پیچھے لبیک کہہ رہی ہے۔ اور بات کرتے ہیں کہ اس دوران، تاریخ ساز جلسے کے دوران جو میڈیا ٹی وی کے ساتھ ہوا، جو اے آر وائی چینل کے ساتھ ہوا، اس کی کوریج اٹھانے کی کوشش کی گئی، نمبرز کے جو ہے نا ٹی وی کے چینج کر دیے گئے، چینل کو آگے پیچھے کر دیا گیا۔ اور ایک جو اہم ترین بات ہے یہ ہے کہ جب خان صاحب لائیو جلسہ کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، تو اس ٹائم لائیو دیکھنے والوں کی تعداد ایک 90 لاکھ تھی، جو کہ بعد میں ریکارڈنگز لوگ سنے وہ علیحدہ ہے، لیکن جو لائیو سن رہے تھے ان کی تعداد تھی 90 لاکھ۔ کوئی ایسا جلسہ کر کے دکھائے، کوئی اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے تو وہ ایک ایسا جلسہ کر کے دکھائے اور بتائے کہ ہم لیڈر ہیں اور ہمیں بھی لوگ مانتے ہیں۔ یہ ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ جو پی ڈی ایم 14 جماعتوں یا 11 جماعتوں کا جو ایک اکٹھ تھا،
وہ بھی آج تک ایسا جلسہ نہیں کر سکی. اگر کر کے بھی دکھا دے گی نا تو اس کے آدھے سے آدھا بھی نہیں ہوگا. نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ ایک کل جب بلاول بھٹو لندن گئے نواز شریف کے ساتھ پریس کانفرنس کی، تو اس پریس کانفرنس کو ایک ہی میڈیا چینل نے لائیو دکھوایا، اور وہ میڈیا چینل تھا 24 نیوز. اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اس کو لائیو دیکھنے والوں کی تعداد کتنی تھی. اس کو لائیو دیکھنے والوں کی تعداد تھی پوری 500، کم بھی ہو سکتی ہے، پوری 500 لوگ اس لیڈر کو لائیو سن رہے تھے. بہت ایک اہم ترین بات ہے یہ. اب آتے ہیں خان صاحب کی طرف. خان صاحب نے 3 پوائنٹ بہت اہم بتائے، اور عوام نے ان کو کیسے سنا اور کیسے ریئیکٹ کیا. اب خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس والے سے بات کرتے ہیں. کہ پہلی بات کہ ہم کمیشن نہیں مانیں گے، یہ والی جو شہباز شریف کی سربراہی میں ہوگی. ہمیں آزاد کمیشن، وہ بھی اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے، اور سپریم کورٹ اوپن کچہری لگائے، اوپن فیصلہ سنائے. ہم اس سے کم میں نہیں مانیں گے، کیونکہ شہباز شریف کے انڈر تو کوئی بھی کمیشن نہ وہ مانیں گے نہ عوام مانیں گے، کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں. کیونکہ میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ خاندان جب کوئی بھی فیصلہ کر لے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا. اگر وہ انصاف لینے کی کوشش، یا وہ ٹھان لے کہ مجھے انصاف چاہیے اداروں سے، تو اسے انصاف لینے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو یہی بات ہے کہ جب یہ آئیں گے تو ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا یہ کہیں گے کہ ہم نے سازش کی تھی. کیونکہ شہباز شریف نے ابھی نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو ہے نا آج بلائی ہے ایک میٹنگ، تو اعلامیہ کیا جاری ہوگا، اس اعلامیہ کے بعد تو ہم ڈسکس کریں گے کہ پہلے والے اعلامیہ میں کیا تھا اور اب کیا ہوگا. لیکن ایسا تو نہیں ہوگا نا شہباز شریف یہ کہیں گے ہاں جی ہم سب نے مل کے سازش کی تھی اور اب جو سازش ہو گیا. تو نہیں، وہ خود نہیں بتا سکتے. لہٰذا نہ وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم نے سازش کی یا مداخلت کی. یہ سپریم کورٹ کا فرض ہے، وہ ایک کھلی کچہری لگائیں اور اوپن فیصلہ سنائیں. اوپن فیصلے میں یہ بتائیں، سماعت اوپن ہو اور اس میں فیصلہ ہو کہ آیا کہ یہ مراسلہ جعلی ٹھیک جو بھی ہمارے معزز عدلیہ فیصلہ کرے گی ہم اسے مانیں گے. نیکسٹ بات کرتے ہیں فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. فارن فنڈنگ کیس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا اور ہمیں کوشش کی جائے گی کہ یہ پی ٹی آئی بین ہو جائے اور اسے تاحیات نائل کر دی جائے گی. لیکن خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ اگر فارن فنڈنگ کی کیس اوپن کرنا ہی ہے تو تینوں جماعتوں کا کرو، پچھلے 30 سالوں کا کرو، ہم ریڈی اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں جب اس سے پہلے جو ادوار تھے اس سے جو تو کوئی بھی وزیر اعظم کو تحائف ملتے تھے اس کو توشہ خانہ میں جمع کرایا جاتا تھا، تو اس میں 15% یہ لوگ مین کے 100 میں سے 15 روپے دے کے وہ چیز اٹھاتے تھے، اٹھا کے اپنی چیز گھر لے جاتے تھے. لیکن ہمارے دور میں 50% ہم نے ٹیکس کیا، مین کے 100 میں سے 50 روپے ہم دیتے تھے حکومت کو، پھر وہ اٹھا کے چیز لے جاتے تھے. تو میں نے وہ بھی چیز اپنے اوپر نہیں لگائی، بلکہ میں نے بنی گالا کے جو نیچے کچے رستے ہیں، جو آبادی ہے لوگوں کی، وہاں کی سڑکیں بنوائی ہیں اور وہ اس پیسے سے بنی ہیں. انہوں نے یہ عوام میں بات کر دی ہے. اب نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب نے ایک اہم ترین بات کی کہ جن لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، جن لوگوں سے ان کا کیا مراد ہے، ایک دبے الفاظوں میں انہوں نے اشارہ بھی دے دیا اور لوگوں کو سمجھا بھی دیا. اور جن لوگوں کو کہہ رہے تھے اب وہ جن کون سے ہیں، وہ والے جن ہیں یا کوئی اور جن ہے، جو بھی ہے یہ اب خان صاحب کو پتہ ہے. لیکن ان جن لوگوں کا جو لفظ استعمال کیا گیا نام لیے بنا، ہم بھی نام نہیں لیں گے، ان اداروں کو، ان لوگوں کو، جن لوگوں سے ان کو جو منصب کیا گیا جن لفظ سے. اب انہوں نے کہا کہ جن لوگوں سے غلطی ہوئی ہے وہ اس کو سدھاریں. اب وہ کیسے سدھاریں؟ وہ سدھارنے کا ایک ہی طریقہ خان صاحب نے بتایا کہ ہو جائے الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اور لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور خان صاحب نے سب سے بڑا اعلان بھی کر دیا ہے کہ آپ گھر گھر جائیں، گھر گھر جا کے میرا پیغام پہنچائیں اور میری کال کا انتظار کریں. میں آپ کو جلد ہی اسلام آباد لانگ مارچ پہ بلاؤں گا. اور کیونکہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ پشاور کراچی لاہور جلسے کے بعد ابھی تو خاموشی ہو جائے گی، لیکن نہیں، خان صاحب بہت بڑے لانگ مارچ کا اب انتظار کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن کا اعلان نہ ہوا تو یہ لانگ مارچ ہوگا اور عوام ساتھ ہوگی. کیونکہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ عوام کیسے جوش و خروش کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اور میرے خیال میں خان کے ساتھ وہ تب تک کھڑی رہے گی جب تک خان صاحب کو یا عوام کو انصاف نہیں ملے گا. اور خان صاحب نے کہا ہے میں جب کال دوں گا آپ نے ہر گھر سے نکلنا ہے اور اسلام آباد پہنچنا ہے. عمران خان چاہتے ہیں کہ جن لوگوں سے غلطی ہوئی ہے نا وہ یہ غلطی سدھاریں.
وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے، انہوں نے اداروں کا نام نہیں لیا، انہوں نے لوگوں کا نام نہیں لیا، انہوں نے کسی ایجنسیوں کا نام نہیں لیا، نہ انہوں نے وہ امریکہ کا اس ٹائم نام لیا، انہوں نے بس سیدھا سا کہہ دیا کہ جن جن لوگوں سے یہ غلطی ہوئی ہے وہ اس کو سدھارے، اور سدھارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے الیکشن میں جانے سے پہلے آپ اپنی تیاری پکڑیں۔ عوام سے میں مخاطب ہوں، اور خان صاحب کا بھرپور ساتھ دیں، خان صاحب کا نہیں، اس شخص کا ساتھ دیں جو آپ پاکستان کے لیے بہتر ہے، آپ کے لیے بہتر ہے، پاکستان کی سالمیت اور حاکمیت کے لیے بہتر ہے۔ اب اللہ نگہبان، پاکستان کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، اور لیکن عوام ہمیشہ سے کوشش کرتی رہے گی۔ کیوں؟ اب دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا، پاکستان کو بنانے والے بھی یہی پاکستانی تھے، اور جنہوں نے کبھی کسی مخالف بندے کی نہیں سنی تھی، جنہوں نے کسی اوپر اگر وہ سنتے ہوتے تو وہ اس ٹائم کے گوروں کی سنتے، تو آج پاکستان آزاد نہ ہوتا۔ تو آج بھی یہ وہی عوام ہے جو کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، وہ خان صاحب کے پیچھے ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ بندہ حق کے اوپر ہے، حق کے راستے پہ چل رہا ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، اور یہ کسی کی نہیں سنیں گے، یہ خان صاحب کی سنیں گے اور خان صاحب کے ساتھ رہیں گے، اور خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ خان صاحب نے اگر ایک مہینے کا بھی لانگ مارچ کرنا ہوا تو یہ عوام ساتھ رہے گی، یہ مجھے پتہ ہے، کیونکہ یہ 3 تاریخ ساز جلسے جو ہوئے ہیں ایک ہفتے میں، یہ ایک ریکارڈ ہے، کیونکہ خان صاحب نے ایک ٹویٹر پہ حوالے سے بات کی جائے، ایک جو ہے نا جو سپیس کے اوپر انہوں نے بات کی، اس کا ریکارڈ توڑا انہوں نے۔ کل 90 لاکھ لائیو لوگ سن رہے تھے، ایک یہ ریکارڈ انہوں نے توڑا۔ اب خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں، انہوں نے پہلے یہ غلطی کیا ہے کہ خان صاحب کو نکالیں گے، خان صاحب نکل جائیں گے اور بس گلی گلی گھومیں گے اور بھول جائے گی عوام ان کو، لیکن یہ اسیسمنٹ غلط ہوگی ان سے، یہ ہی غلطی پہلی تھی جو اسیسمنٹ غلط ہوگی، کیونکہ ان سے سینیریو کا جائزہ نہیں لیا گیا۔ اگر یہ جائزہ لیتے، ان کو پتہ ہوتا کہ خان صاحب کی مقبولیت کتنی ہے اور کتنی بڑھ گئی ہے ان کی اس عمل کی وجہ سے۔ چلو ایک غلطی تو انہوں نے کی، خان صاحب کو ہٹا دیا، پھر ہٹا کے جو ہٹایا پھر اس کے بعد ایلیگیشن کے بنا نکالا، کوئی ایلیگیشن ہو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، ایلیگیشن کے بنا مداخلت کر کے نکالا، پھر تیسری غلطی کی شہباز شریف کو لایا پی ڈی ایم کے ذریعے، مداخلت کے ذریعے۔ یہ 3 غلطیاں جن نے سدھارنی ہے، وہ واحد حل ہے الیکشن۔ ابھی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ السلام علیکم۔